یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. ہمیں بھی بہرحال جتنے بھی حالات ہیں، اور یہ مسلمہ عقائد ہیں، یعنی یہ عقائد سب کے، ہم سب مسلمانوں کے، سنی شیعہ جتنے بھی فرقے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے. یہ جو آخری امام ہے یہ رسول کی نسل میں سے ہے، رسول کی اولاد میں سے ہے، یہ آئے گا. یہ عقیدہ ہے سب کا عقیدہ ہے، سارے فرقوں کا عقیدہ ہے. یہ وہ نقطہ اشتراک ہے کہ تم جہاں جہاں سے بھی آئے ہو، ٹھیک ہے، جو ہو گیا ابھی یہاں جڑنا ہے، ابھی یہاں پہنچنا ہے. اس کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہو؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ جب سب کا عقیدہ یہی ہے کہ آخری امام رسول کی اولاد میں سے ہے، چاہے پیدا ہو، کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا، وہ ٹھیک ہے پیدا ہوگا، ہے تو ایک ہی نا، ہے تو ایک ہی. اس تک کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اس تک پہنچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دشمن کی سازش ہے یہ کہ مسلمانوں کو ٹکڑے کر دو، مسلمانوں کو لڑاؤ. کیوں لڑاؤ؟ کیونکہ وہ گھبراتا ہے اللہ کے اس ایک نمائندے سے. کوئی گھبراتا ہے، وہ تاریخ میں گھبرایا ہے. جب ایک امام 7 سال کا امامت کا اعلان کر رہا ہے تو دشمن اس سے گھبرا رہا ہے. 25 سال میں امام تقی کو شہید کر دیا. کیوں کر دیا؟ کہا یہ ایک کائنات پلٹ سکتا ہے، اور یہ ایک جو غیبت کے پردے میں ہے یہ کائنات کو پلٹ دے گا. اللہ صلی علی محمد. یہ ایک شخص کون ہے؟ یہ آخر ایک شخص سے کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص میں کیا ہے اس کے پاس؟ دنیا کی کون سی اس کے پاس طاقت ہے؟ تو تاریخ کیا تھا امام کے پاس جو کربلا پہنچے؟ ہزاروں کا لشکر تھا، ہزاروں گھوڑے تھے کیا؟ لاکھوں نیزے تھے؟ کیا تھا؟ امام تھا، اللہ کا نمائندہ تھا. اسے دنیا کی محتاجی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اکیلا بھی کافی تھا. اکیلا کافی ہے امام، لیکن کیونکہ امت کو بیدار کرنا تھا اس لیے اپنے ساتھ چند کو ملا کر یہ بتایا کہ اگر تم بھی تھوڑے سے ہو اور امام کے ساتھ آ جاؤ تو کوئی امام کو ہرا نہیں سکتا. تو آپ گھبرائے نہیں گئے. دنیا کا لشکر جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، دنیا کی طاقتیں، دنیا کے بڑے بڑے امپائر کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے. وہ یہ بھی ذہن میں نہ رکھیں کہ وہ امام کی ذہن میں بعض لوگوں نے ڈالا ہوا ہے کہ امام جب آئیں گے تو ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی. فیل تو ہو سکتی ہے. کسی نے آیت اللہ نخود کی سوانی سے کہا کہ سنا ہے کہ جب امام آئیں گے تو چیزیں رک جائیں گی. تو کہا کہ بہرحال امام اپنے زمانے میں آتے ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی آتے ہیں، جو زمانے کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اسی کے ساتھ. لیکن انہوں نے کیل دیا اور کہا جاؤ روڈ پہ دفنا دو. انہوں نے کیل کو روڈ پہ دفنا دیا. اس طرف کی ٹریفک اس طرف کی ٹریفک رک گئی، گاڑیاں بند ہو گئی، چل ہی نہیں پائیں، خاموش. انہوں نے کہا وہ تو امام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہ امام ہے، میں کر سکتا ہوں. کیل نکال دیا، بولا جاؤ ٹریفک چلنا شروع ہو گئی. امام کے لیے مشکل نہیں ہے سب کو خاموش کرنا، لیکن امام نے، پروردگار نے اسباب کے ذریعے سے امام کو بنایا ہے، سبب کے ذریعے سے، کہ اگر دشمن کسی ٹیکنالوجی میں اوپر ہے تو تمہارے پاس اس سے اوپر ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. اگر وہ پڑھائی ایجوکیشن میں اوپر ہے تمہارے پاس ایجوکیشن اوپر ہونی چاہیے. اگر اس کے پاس بڑے بڑے میزائل ہیں تمہارے پاس میزائل ہونے چاہیے. کیوں؟ تاکہ تم اس کے سامنے تو کھڑے ہو سکو. اگر معجزہ ہی صرف ہونا ہے تو پھر 1100 سال سے امام کس کا اندر؟ مولا آ جائیے معجزہ دکھا دیجیے. نہیں، امت جب تک اس قابل نہیں ہوگی امام نہیں آئے گا. امت کو پہنچنا ہے، امام کو سمجھنا ہے.